الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ کا دین، اللہ کے دین پر ایمان، دین اور ایمان میں فرق ہے۔ دین اللہ کی طرف سے وہ ضابطۂ زندگی ہے جو ہر پیغمبر لے کے آتے ہیں، وہ سچائیاں، وہ حقائق، وہ دستور جو اللہ کے رسول نے بتائیں، اللہ کے کلام میں ہے، اس کا نام دین ہے۔ وہ ایک ضابطۂ زندگی ہے، وہ حقائق ہیں، وہ سچائیاں ہیں جو اللہ نے بتائے، اللہ کے رسول نے بتائے، اللہ کے کلام میں ہے۔ یہ دین مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اس میں زیادتی، اس میں ترمیم، اس میں اضافہ، اس میں کمی، اس کی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی ایسا شخص جو اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، ترمیم کرنا چاہتا ہے، وہ کذاب ہے، دجال ہے، بے دین ہے۔ یہ نظام زندگی جو اللہ نے بتائی، اللہ کے رسول نے بتائی، قرآن نے بتائی، یہ ضابطۂ زندگی مکمل، اس میں ترمیم کی گنجائش کوئی نہیں، اضافے کی کوئی شکل نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل۔ ایک دوسری چیز ہے ان سچائیوں پر اعتماد، ان حقائق پر ایمان، اس دستور زندگی پہ یقین۔ اس ایمان کی ہمیشہ قیامت تک اضافے کی گنجائش رہی۔ اس میں زیادتی، اس میں اضافہ، اس میں تازگی، اس کی دعوت بھی رہے گی، اس کی ضرورت بھی رہے گی کہ ان سچائیوں پہ یقین کتنا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری، وہاں بھی کچھ دین کے نقشے موجود تھے۔ نماز تھی، خشوع نہیں تھا، حج تھا، بے روح تھا، طواف بھی موجود تھا، حجاج کے لیے سبیلی بھی لگا کرتی تھی، لیکن وہ ساری چیزیں بے جان تھیں۔ ان میں کوئی زندگی، کوئی طاقت، ان پہ کوئی یقین، ان پہ ایمان۔ مشاہدے پہ، تجربے پہ تو ایمان ہے کہ زہر سے آدمی مر جاتا ہے، اس پہ تو تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، ایمان ہے۔ ڈاکٹر کی بات پہ تو اعتماد ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر اعتماد اتنا بھی نہیں۔ زندگی کے 40-50 سال گر گئے، صبح کا سورج نکلتے خطرے میں پڑ سکتی ہے، مشاہدہ ہے، تجربہ ہے۔
سود سے کاروبار تباہ ہوتا ہے، مسلمان کہلانے والا اس سچائی پہ کتنا ایمان رکھتا ہے؟ ایک دکان سے 2 دکانیں بن جائیں، مال بڑھتا ہے، مشاہدہ ہے، تجربہ ہے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ آج مسلمان کہلانے والے کو کتنا یقین ہے؟ شٹر بند کر دیا، تالا لگا دیا، باہر گارڈ کھڑا کر دیا، اندر کا مال محفوظ ہو گیا۔ تجربہ ہے، مشاہدہ ہے۔ مسلمان فریضہ زکوٰۃ صحیح معنی میں ادا کرتا ہے، اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ مسلمان کو اپنی نبی کی سچائی پر کتنا یقین؟ دین تو مکمل ہے، لیکن دین کی ان حقائق اور سچائیوں پر میرا ایمان، یقین کس درجے کا ہے؟ یہ دین کی شکلیں میں عرض کر رہا ہوں، حضور کی تشریف آوری پر بھی اس کی شکلیں موجود تھی، لیکن بے جان، جیسے ہمارا آج حال ہے۔ دین مکمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، جب تمہارے ہاں فحاشی اور عریانی ہوگی تو ایسی بیماریاں جنم لیں گی تمہارے آباء و اجداد نے ان کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ مسلمان کہلانے والا اس کو کتنا مانتا؟ اس مشاہدے اور تجربے پہ ایمان ہے کہ جہاں کچرا ہوگا وہاں جراثیم ہوں گی، جہاں کچرا ہوگا وہاں جراثیم ہوں گی، وہاں بیماریاں آئیں گی۔ یہ مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، اس پہ ایمان ہے۔ لیکن جہاں فحاشی اور بے حیائی ہوگی وہاں بھی جراثیم ہوتے ہیں۔ اس پہ آج مسلمان کا ایمان کتنا ہے؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے، جب تم آسمانی فیصلوں کے خلاف فیصلے کرو گے تمہارے اندر قتل و غارت ہوگی۔ مسلمان کہلانے والے کو اپنی نبی کی بات پہ ایمان کتنا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب تم زکوٰۃ دینا روک دو گے اللہ کی رحمت کی بارش رک جائے گی۔ مسلمان کو ایمان کتنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، جب تم بازاروں میں، تجارتوں میں، ناپ تول میں کمی کرو گے، جھوٹ بولو گے، خیانت کرو گے، دوسرے کے حق تلفی کرو گے، تمہارے ہاں معاشی تنگی آئے گی۔ معاشی تنگی تو آج کا مسلمان سمجھتا ہے ظاہری اسباب کے حد تک جو اس کے تجربے میں آئے، جو اس کے مشاہدے میں آئے۔ ان سچائیوں پر آج مسلمانوں کو کتنا یقین ہے؟ دین مکمل ہے، لیکن اس دین کے حقائق، سچائیوں پر یقین کتنا ہے؟ دین کی ایک سچائی ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاءٌ۔ اگر اللہ کا یہ قانون تمہارے ہاں نافذ ہو جائے، قصاص کا، تمہاری زندگیاں محفوظ ہو جائیں گی۔ اگر اللہ کا یہ قانون زمین پر نافذ ہو جائے تمہاری زندگیاں محفوظ ہو جائیں گی۔ یہ وہ سچائی ہے جو اللہ نے بتائی ہے، اللہ کے قرآن نے بتائی ہے، اللہ کا رسول لے کے آئے ہیں۔ یہ دین تو ہے، لیکن اس دین پہ آج کے مسلمان کا ایمان کدھر؟ یقین کہاں؟ یہ کہیں ایمان کا چراغ بجھ تو نہیں گیا؟ کتنے مسلمانوں کی اولادیں ہیں جن پیدائش مسلمانوں کے گھروں میں ہوئی، انہوں نے مسلمان ماں کی چھاتی سے دودھ پیا، لیکن ان کے ہاں ایمان کا چراغ، یقین ایسا بجھا کہ آج وہ اسلام ہی کے خلاف کھڑے نظر آتے۔ وہ شراب پینا چاہتے ہیں، وہ ہم جنسی کرنا چاہتے ہیں، وہ سود کو حلال قرار دینا چاہتے ہیں، وہ بے حیائی اور فحاشی کے علمبردار ہیں۔ مسلمانوں کیا پیدا ہوئے؟ ایمان کا چراغ کوئی نہیں۔ دین مکمل ہے، اس میں اضافے کی گنجائش نہیں، ترمیم کی گنجائش نہیں، زیادتی کی گنجائش نہیں، لیکن ان سچائیوں پر یقین کتنا؟ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب تشریف لائے اور اس ایمان کے اندر حقیقت پیدا کی اور ان کے صحبت میں بیٹھنے والوں کے روئے روئے میں اس ایمان اور یقین کی روح پیدا ہوئی تو ان کے ہاں اس زندگی کے زیادہ اگلی زندگی کا ان کی زندگی پہ اس کے اثرات تھے. ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے کے جانے لگے. اہلیہ ساتھ بیٹھی تھی, آخری وقت تھا, تو اہلیہ کی زبان سے نکلا واہ کربا, ہائے تکلیف. تو فوراً اس جانے والے کی زبان سے الفاظ نکلے واہ طربا, واہ واہ کیا مزہ ہے, غدن نلقى محمدا واصحابہ, کل تو اپنے پیارے حبیب سے اپنے دوستوں سے ملاقات ہو جائے گی. اس کل کی زندگی کا ایسا یقین, ایسا اعتماد, اب تو اس زندگی کا میری زندگی میں کہیں گزر ہی نہیں ہے کہ وہ بھی کوئی زندگی ہے. آج کا مشاہدہ, آج کا تجربہ, آج سے آنکھوں میں نظر آنے والی چیز, یہ پوری زندگی پہ طاری ہے. یہ میری پوری 24 گھنٹے کی زندگی میں یہ دنیا نظر آتی ہے, لیکن ان حقائق پر کہ کل کی زندگی آج کی زندگی سے بہت بڑھیا اور بہت پائیدار ہے, جہنم کی ہولناکی بھی ہے اور جنت کی غیر معمولی راحت بھی ہے, ان سچائیوں کا میری زندگی پہ کتنا اثر ہے. کوئی آگاہ کر دے, بتا دے کہ باہر ایک شیر دھاڑنے والا, چیر پھاڑ کرنے والا کسی وقت بھی اس مجلس میں حملہ آور ہو سکتا, تو مجلس کا سکون ختم ہو جائے گا. اپنی زندگی کی حفاظت کے اندر کے قوتیں وہی زندگی کی محافظ بن جائیں گی. کیسے اپنے آپ کو بچایا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اگر تم اللہ کے اس دین کو جو کامل اور مکمل ہے اسے نظر انداز کر دو گے, تم دنیا آخرت میں فلاح نہیں پا سکتے, تمہاری ہلاکت یقینی ہے. اس کا میری زندگی پہ کتنا اثر ہے؟ اللہ کے نبی کی اس بات کا میں کتنا اثر لیتا ہوں؟ کوئی باہر سے آنے والا بتائے, میری زندگی کے خطرات سے مجھے آگاہ کرے تو میں بے چین ہو جاؤں اور اپنی زندگی کی حفاظت کی فکر لگ جائے گی. لیکن اللہ کے نبی بتا رہا ہے, اگر تیرے بچے میں, تیری بچی میں, تیرے گھر میں, تیری زندگی میں یہ کامل اور مکمل دین کی زندگی نہیں ہے, تمہاری فلاح نہیں ہے, دنیا بھی خطرے میں, کل بھی خطرے میں. یہ اپنے بچوں کی حالت دیکھ کر کیا میری بے چینی ایسی ہوتی ہے؟ سچائی تو پوری ہے, یہ دین تو مکمل ہے, حقائق بتا دیے گئے, ایمان کتنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, ایمان والو ایمان لے آؤ, ایمان والو ایمان لے آؤ. کافروں سے نہیں, منافقین سے نہیں, یہود و نصارہ سے نہیں, مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والی اولاد سے ایمان والو ایمان لے آؤ, اس میں تازگی لاؤ, اسے ترقی دو, اس کو تر تازہ رکھو, اس کا نور بڑھاؤ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ, مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری ایمانی حالت کیا ہے اور میں کس حالت میں کھڑا ہوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی دھوکے میں گزر جائے اور جب موت تو پتہ لگا میاں کاغذ کا شعر اور حقیقی شعر میں فرق ہوتا ہے.
پلاسٹک کے سیب میں اور حقیقی سیب میں بڑا فرق ہوتا ہے. دور میز پہ رکھیں تو دونوں ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن جب دونوں سیبوں کو ہاتھوں میں لو تو محسوس ہوگا جو نقلی ہے اس میں وہ تو کشش نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے، توانائی نہیں ہے، خوشبو نہیں ہے. اور جو حقیقی سیب ہے اس میں خوشبو ہے، رنگت میں کشش ہے، توانائی ہے. پیدائشی مسلمان، رواجی مسلمان، نام کا مسلمان، مردم شماری کا مسلمان، پیدائش میں چند رسم و رواج مسلمانوں کے سے، نام مسلمانوں کا سا، اور حقیقی مسلمان میں بڑا فرق ہوتا ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ مل ایمان، مجھے کیسے پتہ چلے گا میں ایمان کی کس سطح پہ کھڑا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیاری صحابی نے اس امت پر بڑا احسان کیا، بڑا سوال کر دیا. امت کے بڑا کام آ گیا. اللہ کے نبی کے ہاتھ سے ایک پیمانہ، ایک ترازو ہاتھ آ گیا کہ آدمی اپنا ایمان اس ترازو پہ تول سکتا ہے، آدمی اپنی ایمان کو اس پیمانے پہ پرکھ سکتا ہے. اس صحابی رسول نے اس امت پر بڑا احسان کیا. کہنے لگا یا رسول اللہ بل ایمان. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک وسأت کا سیئتک فانت مومن. جب تو نیکی کرے، تیرے دل میں فرحت آ جائے، سرور آ جائے، سرت کا حسنتک، تجھے سرور آ جائے، ہاں بھائی آج اچھا نفع ہوا، آج خوب کاروبار آیا، کیسا سرور آتا ہے، کیسے اندر خوشی ہوتی ہے. اذا سرت کا حسنتک، تو اللہ کا حکم پورا کر رہا، تو اپنے بیٹے میں اللہ کی فرما برداری دیکھے، تو اپنی بیٹی میں شرم و حیا کی چادر دیکھے، تو اپنے گھر میں لقمہ حلال دیکھے، تو اپنی زندگی میں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز دیکھے. اذا سرت کا حسنتک، تجھے سرور آئے. اس لیے ہم کہا کرتے ہیں اور اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے نیک آدمی، سبحان اللہ، نیک آدمی اس کو دنیا کی ظاہری تکلیفیں اس کے اندر کے سرور کو ختم نہیں کر سکتی. دنیا کی ظاہری بیماریاں، تکلیف اس کے اندر کا اطمینان ختم نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اس کو سرور اور اطمینان تو نیکیوں سے حاصل ہے. اور وہ کون چھین سکتا؟ وہ نیکی صبر بھی ہے، شکر بھی ہے. نیک آدمی کا سرور کون لے سکتا ہے؟ امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، وقت کے حاکم ظالم نے، حکمران نے جیل میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا. جیل جا رہا ہے، چہرے پہ اطمینان، سکون. پوچھنے والوں نے کہا کوئی پریشانی نہیں ہے. فرمایا میری جنت میرے دل میں ہے، اسے مجھ سے کون چھین سکتا ہے. اب تو تنہائیوں میں، خلوتوں میں جنت کے اکیلے مزے لوٹیں گے. نیکیوں کا سرور، نیکیوں کا اطمینان کون لے سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اگر واقعی ہے، حقیقت ہے، اور اس کا نور ہے تمہیں اندر، تو اس کی نشانی یہ ہے اذا سرت کا حسنتک، جب تو نیکی کرے تو وہ نیکی تجھے خوش کر دے، تیرے اندر سرور پیدا کرے. وساعت کا سیئتک فانت مومن. اور اگر تو اسے بشری تقاضے کی وجہ سے، نفسانیت کی وجہ سے تو اسے بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، غلط کر بیٹھا، گناہ سرزد ہو گیا، چین نہ آئے، چین نہ آئے، پریشان ہو جائے کہ یہ بچہ آپ کا زہر کھا لے. بتائیے آپ پلنگ پہ لیٹے رہتے، بتائیے آپ دسترخوان پہ کھانا کھا رہا ہوں، آپ کی بچی کے منہ میں زہر چلی جائے، بتائیے سکون سے رہتے ہیں، آرام سے کھانا کھاتے ہیں؟ نہ میاں، جب تک اس کے اندر سے زہر کے اثرات ختم نہ ہو اس وقت تک آپ کو چین نہیں آتا. جب تک کہ وہ قے نہ کر لے، ڈاکٹر اس پر اطمینان کا اظہار نہ کر دے، آپ کو چین نہیں آتا. ہاں اگر میرے بچی اور بچیوں میں، میرے گھر میں، میری زندگی میں گناہ کا زہر آ گیا، کسی نے غلطی سے نگل لیا، چین نہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانت مومن. یہی ایمان کی حقیقت، یہی صحت مند ایمان کی علامت ہے. فانت مومن، تو ایمان والا ہے. اللہ یہ ایمان ہمیں بھی نصیب فرما دے.
اللہ تعالیٰ یہ ایمان کی تازگی ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ میرے عزیزو، یہ یوں ہی نہیں آیا کرتا، کسی چیز کی بھی ترقی اور اضافے کے لیے، کسی چیز کی بھی تازگی کے لیے کچھ تو وقت نکالنا پڑتا ہے نا، کچھ تو ماحول دینا پڑتا ہے نا، کچھ تو فکر کرنی پڑتی ہے نا۔ کسی بھی چیز کی تازگی صحت کے لیے اہتمام چاہیے، تو مجھے اپنے ایمان کی تازگی کے لیے کتنا اہتمام ہے، اپنے بچے اور بچیوں کی ایمان کی تازگی کی کتنی فکر ہے، یہ میں جائزہ لے سکتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے اور اس مبارک زندگی کے ساتھ خاتمہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔